السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ آج میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں۔ اب بچوں کو غور سے دیکھا کریں، جب بھی ماں اور باپ میں سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اور باپ بیٹے کو اگر ڈانٹتا ہے، بچے کو یا بیٹی کو، تو وہ سیدھا ماں کے پاس جاتا ہے اور باپ کی شکایت کرتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی بھائی ڈانٹے تو باپ کے پاس جا کے بھائیوں کی شکایت کرتا ہے۔ گھر کے نوکر میں سے، خانسامہ، میڈ، ڈرائیور میں سے کوئی کچھ کہہ دے تو جا کے ان کی شکایت بھائیوں سے کرتا ہے۔ محلے میں کوئی کچھ کہہ دے تو انہی خانسامہ میٹ کے پاس آ کے ان سے ان کی شکایت کرے گا۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری عادت ختم نہیں ہوتی، ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ جب ہم ملک سے باہر ہوتے ہیں، ایکسپیٹریٹس ہوتے ہیں، تو کچھ ہوتا ہے تو ہم اپنی پاکستانی کمیونٹی کے پاس واپس آتے ہیں۔ غیر مسلم کوئی کچھ کہہ دے تو مسلمانوں میں آ کے اپنی پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ جب ملک کے اندر آ جاتے ہیں، غیر صوبے والا کوئی بات کر دے تو اپنے صوبے والے کے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ باہر والا کوئی بات کر دے تو ہم اپنے رشتہ داروں اور برادری کا رخ کرتے ہیں۔ رشتہ دار کوئی گرم بات کر دیں تو ہم اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی جو امیڈیٹ فیملی ہوتی ہے، بیوی بچوں، ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور جب اندر سے چوٹ پڑتی ہے نا گناہوں کی، پھر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، پھر اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے کام کی چیز ہوتے ہیں اور ان کو انڈر اسٹیمیٹ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بندے کو بندہ بنا کے رکھتے ہیں، ورنہ بندہ اپنے آپ کو ولی سمجھنے لگے اور اتار ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں گناہوں کے تذکرے بڑے ہوتے ہیں، بہت تکرار ہوتی ہے۔ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، بولنا بھی گناہ ہے، چلنا بھی گناہ ہے، دیکھنا بھی گناہ ہے، بزنس کرنا بھی گناہ ہے، کام کرنا بھی گناہ ہے، سب کچھ کرنا گناہ ہے، سوچنا بھی گناہ ہے۔ اور تکرار کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، جنگوں میں اصول ہوتا ہے کہ جنگوں میں ریٹریٹ ہوتی ہے۔ دن بھر آپ لڑتے ہیں، شام کو آرام سے آرام کرتے ہیں، اپنی لاشیں اٹھاتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں، زخم پہ مرہم پٹی کرتے ہیں، پھر صبح ہوگی، پھر سے لڑیں گے۔ خیر و شر کی ایک مسلسل لڑائی ہے جو ہمیشہ سے چلتی رہتی ہے، چلتی رہے گی، اور آخری دم تک، آپ کی آخری سانس تک چلتی رہے گی۔ اس میں بندہ کبھی کبھی بہت تھک جاتا ہے، خیر اور شر کر کر کے، گناہ و ثواب کر کر کے۔ کبھی اپنے آپ کو بالکل تمام چیزوں سے باہر نکال کے ریٹریٹ کر لینی چاہیے کہ بندہ خود سوچے آرام سے بیٹھ کے کہ زندگی کس ڈگر کے اوپر چل رہی ہے، کیسے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے، کیسے زندگی میں گناہ کم کر سکتا ہے اور نیکیوں کو آگے لا سکتا ہے۔ گناہ جو ہے نا، یہ بھی اللہ سے ایک تعلق ہی تو ہے۔ دیکھیے، ایسا تو ہی نہیں نا کہ دو اللہ ہمارے پاس ہوں کہ ہم ثواب ایک کا کر لیں اور گناہ ایک کے کر لیں۔ ایسے تو کوئی چوائس ہی نہیں نا ہمارے پاس۔ خدا تو ایک ہی ہے، جس کا ثواب کرتے ہیں، جس کے لیے نیکی کرتے ہیں، پھر گناہ بھی غلطی سے اسی کے لیے ہو جاتا ہے، اسی کے پاس واپس جائیں گے نا۔ دیکھیں، آپ 5ویں پارے کی نا آخری آیت دیکھیں جو ما یفعل اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ اب دیکھیے، شکر جو ہے وہ ایمان سے بھی پہلے آیا ہے، یعنی کہ اگر آپ شکر ادا کرتے رہیں تو ایمان کی توفیق ہو جائے گی۔ اب اللہ نے یہاں کہیں ذکر نہیں کیا کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ اللہ نے کہا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، ہم نے تھوڑی کہا، اللہ نے کہا ہے نا، تم شکر ادا کرتے رہو تو ایمان لے کر آؤ، میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ خود بولتا ہے، مجھے کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی، میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور ایمان لے کر آ جاؤ تو۔ بس اس بات کو پلے سے باندھ لیں۔ فقہا کہتے ہیں، گناہوں کی وہ سوچ اور وہ خیال کہ بعد آدمی اپنے گناہ کو بار بار سوچتا رہے، خود گناہ کا باعث بنتے ہیں۔ وہ اس کو اتنا سوچتا ہے کہ پھر اس سے لطف اٹھانے لگتا ہے، وہ اتنا سوچتا ہے کہ اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کو لگتا ہے اس کے گناہ بڑھ گئے ہیں، اللہ کی رحمت کم پڑ گئی ہے۔ اتنا نہیں سوچنا چاہیے۔ ایک دفعہ گناہ ہو گئے تو ہو گئے، بس اب آگے چلے، استغفار کرے اور کچھ بھی نہ کرے۔ آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں، وہ نیکی جو ادعا پیدا کرے، یعنی کہ دعویٰ، کلیم پیدا کرے، اس سے وہ گناہ بہت بہتر ہوتے ہیں جو توڑ کے رکھ دیں۔ ایک بات مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ کون زیادہ بہتر ہے، وہ نیکیاں جو ریاکاری میں پوری ہو گئیں، یا وہ گناہ جو اللہ کے خوف سے ادھورے رہ گئے۔ کبھی کبھی ہمیں کسی گناہ کا خیال آتا ہے، ہم سوچتے ہیں ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے، پھر بندے کو اللہ سے حیا آتی ہے، بندہ بولتا ہے کہ نہیں یار، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب اللہ اس کے اوپر ثواب لکھ لیتا ہے، فرشتے ثواب لکھ لیتے ہیں۔ بتائیں، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں نا سرے سے، ہم تو بس بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں خالی۔ سوچ میں ایک بات آئی اور سوچ میں دوسری بات آ گئی کہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر بھی ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا تعلق ہے۔ یہ گناہ گار ہیں نا، ان کا بڑا احترام کرنا چاہیے، گناہ گاروں کا۔ ان کا اللہ سے بڑا عجیب تعلق ہوتا ہے، ندامت کا اور توبہ کا۔ اور یہ اللہ تعلق جو ہے نا، وہ نیکوکاروں کو نصیب نہیں ہوتا، بہت کم ہی ملتا ہے، یہ گناہ گاروں کے حصے میں آتا ہے۔ اللہ کی ایک مخصوص رحمت ہے جو گناہ گاروں کے حصے میں آتی ہے۔ اللہ رحمان رحیم ہے، اللہ رحم کرتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے۔ گناہ نہیں ہوگا تو بخشے گا کسے؟
تو اس کی جو صفت ہے اس کے لیے ہمارے گناہ ہوتے ہیں، اللہ بخش دیتا ہے اور اللہ آگے اس سے بچا کے رکھے۔ میں کہیں سے بھی یہ موٹیویٹ نہیں کر رہا کہ گناہ کرنے چاہیے، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ گناہ گاروں کی تحقیر نہ کیا کریں۔ کون کب کس حال میں کہاں سے گزر رہا ہے کچھ نہیں پتہ ہوتا، ہو گیا۔ جن لوگوں کو قدرت نے ڈھیل دے رکھی ہے آپ ان لوگوں کا احتساب نہ کریں۔ بار بار ہر شخص کے اوپر کمنٹ کسنا، اس کو گناہ یاد دلانا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوتے۔ اور ہم تو پاکستانی بیچارے بڑے شریف قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہمیں تو عیاشی کی ڈیفینیشن ہی الگ ہے۔ باہر ملکوں میں ہم رہتے ہیں تو الگ ہوتی ہے، پاکستان میں الگ ہوتی ہے۔ پاکستان میں عیاشی کہتے ہی کس ہے؟ علاج کروا لیا، امی ابو کو حج پہ بھیج دیا، گھومنے کے لیے چلے گئے، بس ادھر آ کے ہماری عیاشی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم گناہ کرنے سے پہلے بھی اللہ میاں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، گناہ کے بیچ میں بھی اللہ میاں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور گناہ کے بعد بھی اللہ سے توبہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ گناہ کو جو لطف ہے نا وہ بھی نہیں لے سکتے، تو نیکیاں تو کوئی ہے ہی نہیں، تو آئیے اللہ سے گناہوں کے صدقے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے بے لطف اور ادھورے گناہوں کے صدقے بخش دے جو تیری وجہ سے کبھی پورے نہیں ہو سکے۔ امید ہے یہ مشکل باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ آپ سب کا ذیشان عثمانی۔